السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایسے شخص کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جسے مملکت کا حکمران نہیں بلکہ ظلم کا حکمران کہا جاتا ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کی گردنیں جدا کر ڈالیں مگر ذرے برابر بھی احساس نہ کیا۔ واقعہ تو موتیوں کی طرح حسین ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ اس حد تک وسیع ہوا کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب اور بدکاری سے بچتا تھا، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں ایک برائی تھی جس نے سب خوبیوں پر پردہ ڈال دیا، اور وہ تھی ظلم۔ یہ شخص بہت ظالم تھا۔ یہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حجاج نے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ خیر، ہم نے بات کرنی ہے اس کی موت پہ۔ اس نے آخری جو قتل کیا وہ عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کے بعد حجاج پہ وحشت طاری ہو گئی۔ اسے خواب میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے اور اس کا دامن پکڑ کر بولتے، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ اس کے ساتھ حجاج کو بیماری لگ گئی جسے زمہریری کا نام دیا جاتا ہے۔ سخت سرجی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی اور وہ کانپتا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی، اس کے اس قدر قریب رکھی جاتی کہ جسم جل جاتا مگر اسے پتہ نہ چلتا۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے حلق سے اتار کر باہر کھینچا تو اس کے گوشت کے ساتھ لاتعداد کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ حکماء نے پیٹ کا سرطان بتایا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو دعا کے لیے بلوا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہیں آیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے صرف 40 دن بعد تک وہ زندہ رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج کی موت میں کتنا فرق تھا۔ آپ کی شہادت پہ لوگوں کے غم سے آنسو نکل آئے تھے اور حجاج کی موت پہ خوشی سے آنسو نکل آئے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی موت کی خبر سنی تو آپ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے حجاج کی قبر کے نشانات مٹا دیے گئے کہ کہیں لوگ اس کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا نہ ڈالے۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کے بارے میں کیے جا رہے تھے جس کی زندگی میں لوگوں کو اس کے سامنے کھڑا ہونے۔ ناظرین، یہی تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو پریس کر